السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آئیے آج میں آپ کے لیے معلم الانشاء حصہ اول تمرین 127 کو لے کے آیا ہوں۔ کرنا کیا ہے؟ اردو میں ترجمہ کرنا ہے۔ قبل اس کے کہ اس تمرین کا ترجمہ اردو میں ہو، آئیے اس تمرین سے متعلق کچھ قواعد کی جانکاری حاصل کر لیتے ہیں۔ عزیز طالبات، جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ نواسی کے جملہ 5 ہیں: افعال ناقصہ، افعال مقاربہ، حروف مشبہ بالفعل، ما و لا مشابہ بالاس اور لا نفی جنس۔ ان میں سے 3 کی ہو گئی، یہ چوتھی چل رہی ہے۔ 5ویں جو افعال مقاربہ ہے وہ بعد میں آنے والی ہے۔ تو اس کی چوتھی قسم کیا ہے؟ لا نفی جنس۔ وہ لا ہے جو جنسیت کی نفی کر دیتا ہے۔ میرے پاس ایک پیسے نہیں ہے جناب، کسی بھی طرح کا پیسہ نہیں ہے، نہ ڈالر میں ہے، نہ ریال میں ہے، نہ ٹکا میں ہے، کسی بھی طرح کا پیسہ نہیں ہے۔ مدرسے میں کوئی نہیں ہے، نہ لڑکا ہے نہ لڑکی ہے، کوئی بھی ہے ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح کی جو نفی ہوتی ہے اس کو لا نفی جنس سے تعبیر کرتے ہیں۔ لا نفی جنس یہ ان کی طرح عمل کرتا ہے۔ جس طرح ان اپنے اسم مبتدا کو اپنا اسم بنا کر منسوب کرتا ہے، اسی طرح لا نفی جنس مبتدا کو اپنا اسم بنا کر کے اسے منسوب اور خبر کو اپنی خبر بنا کے کیا کرتا ہے، اسے اپنی خبر بنا کر اس کو مرفوع کرتا ہے۔ برابر؟ اگر لا نفی جنس کا اسم مفرد ہو، یہ دیکھیے مفرد، تو مجھے چاہیں گے کیا مفرد ہو؟ مفرد سے مراد کیا ہے؟ مضاف نہ ہو، شبہ مضاف نہ ہو۔ جیسے لا شاہد زور، یہ مضاف ہے۔ شبہ مضاف جو مضاف کے معنی میں ہو، جیسے راکبن دراجتن، سائیکل پر سوار ہونے والا یا سائیکل کا سوار، برابر ہے نا؟ تو یہ مشابہ مضاف ہے۔ مسرفن کے معنی ہی اپنے مال میں اسراف کرنے والا، یا مسرف مالی ہی اپنے مال کا اسراف کرنے والا، سے معنی ہے۔ تو مسرفن فی مالی ہی یہ برابر کس کے ہے؟ مسرفن فی مالی ہی یہ برابر ہے مسرف مالی ہی۔ تو گویا کہ یہ جو ہے شبہ مضاف ہے۔ تو اگر لا نفی جنس کا اسم مفرد ہو، یعنی مضاف یا شبہ مضاف نہ ہو، تو مبنی بر فتحہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، مبنی بر فتحہ ہوتا ہے۔ ولد پڑھیں گے، ولدن نہیں پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ ولد پڑھیں گے۔ لیکن اگر شبہ مضاف ہو، یا کیا مضاف ہو، شبہ مضاف ہو۔ مضاف کی ایک مثال دیکھیے، لا شاہد زور محبوب، یہ مضاف ہے، اور یہ راغبن دراجتن شبہ مضاف ہے۔ مصرف فی مالی شبہ مضاف ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ یہ مورب سمجھا جاتا ہے۔ جب مورب سمجھا جاتا ہے تو اس میں تنوین بھی آ سکتی ہے۔ برابر؟ ان کی شرائط دیکھیے جناب، ان کی شرائط کیا ہے؟ لا نفی جنس پر حرف زر داخل نہ ہو، توجہ چاہیں گے۔ بی لا، یہ بی حرف زر داخل ہو کے، اس لیے ریشہ کو کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ مجرور پڑھ رہے ہیں، ورنہ اگر یہ نہ ہوتا تو لا ریشتہ پڑھتے ہیں قاعدے کے مطابق۔ تو حرف زر داخل ہو جانے کی وجہ سے لا نفی جنس پر ایسے صورت میں لا کا عمل باطل ہو جاتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ لا کا اسم نکرہ ہونی چاہیے، یہاں پہ دیکھیے معرفہ ہو گیا ہے۔ ایسی صورت میں لا کا عمل باطل ہو جائے گا، اور لا کا تکرار ہوگا اپنے اسم کے دوسرے اسم کے ساتھ، یہ بھی لا، آگے بھی لا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ لا کے اسم اور لا اور اس کے اسم کی درمیان فاصلہ نہ، دیکھیں
یہ لا ہے، اللہ کا اسم یہ یہاں ہے، بیچ میں فعل حقیقتی آ گیا، اس نے فاصلہ پیدا کر دیا، لا فی جنس اور اس کے اسم کے درمیان فاصلہ پیدا کر دیا. ایسی صورت میں بھی کیا ہوتا ہے؟ لا کا عمل باطل ہو جاتا ہے. برابر. ان قاعدے کو پیش نظر رکھتے ہوئے اب آئیے ہم کیا کرتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. اکراہ اکراہ کے معنی ہوتے ہیں مجبور کرنا، زبردستی کرنا. مصدری معنی لیں گے تو زبردستی. تبین یتبین، تبین کے معنی ہوتے واضح ہو جانا، یہ ماضی ہے تو واضح ہو گیا. رشد یرشد تو رشد کے معنی ہوتے ہیں ہدایت پانا. مصدری معنی کیا لیں؟ ہدایت. اور گوا یگوی گین کے معنی ہوتے ہیں گمراہ ہونا. تو یہاں مصدری معنی کیا ہوا؟ گمراہی. تو سبق سے متعلق دیکھیے، لا اکراہ کے بعد جو اسم آ رہا ہے مفرد ہے یا مضاف ہے؟ مفرد ہے، اس اور ساتھ ساتھ کا یہ نکرہ ہے. ایسی صورت میں لا کا اسم مبنی پر فتحہ ہوگا، تنوین کے ساتھ نہیں ہوگا. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین میں کوئی زبردستی نہیں. ہدایت گمراہی سے واضح ہو گئی ہے. لا خیر فی ود امرئ متقلب. خیر کے معنی بھلائی، ود کے معنی ہوتے محبت دوستی. ود یود ودن ودن ودادن مودتن، یہ سارے مصدر آتے ہیں. امرؤ میرے انسان، تقلب یتقلب، تقلب کے معنی ہوتے ہیں الٹنا پلٹنا. یہ تو متلون جو مزاج ہوتا ہے کسی گھاٹ کا رہتا نہیں ہے، کبھی ادھر جائے گا کبھی ادھر آئے گا. اب دیکھیے سبق سے متعلق کیا ہے؟ لا خیرہ. لا کے بعد جو اسم آ رہا ہے نکرہ ہے، ٹھیک، اور مفرد بھی ہے نا، مضاف اور شبہ مضاف نہیں ہے. تو ایسی صورت میں لا نفی کے جن سے کیا ہوگا؟ مبنی پر فتح، مبنی سوار کیا جائے گا. ترجمہ دیکھیے، متلون مزاج انسان کی دوستی میں کوئی خیر نہیں ہے. دوستی میں، محبت میں، محبت کرنے میں کوئی دوست خیر نہیں ہے. لا مؤمنین قانتون من رحمتہ. لا کے بعد جو کنت یقنت قنوت کے معنی ہوتے ہیں مایوس ہونا. صفت کس سے؟ قانتن، قانتن، قانتانی، قانتون. من رحمت ربہ، اپنے رب کی رحمت سے. اب دیکھیے سبق سے متعلق ہے لا مؤمنین. جمع تو ہے، مضاف ہے نہیں، شبہ مضاف ہے نہیں. تو یہ مفرد ہونے کی وجہ سے، مفرد کا مطلب یہ سمجھ لیجیے مضاف نہ ہو، شبہ مضاف نہ ہو. ایسے صورت میں کیا ہم مبنی پر فتحہ ہوتا ہے. دیکھیے جمع مذکر سالم ہے نا، اس کا اعراب یا نون کے ماقبل مکسور کے ساتھ آئے گا. لا مؤمنین قانتون. ترجمہ دیکھیے، مومن اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہے. لا دکان فاکہانی قریب من ہونا. دکان اس کی جمع دکاکین، دکاکین. فاکہانی میوہ بیچنے والا، جس کا تعلق میوہ سے ہو، تو میوہ فروش. دکان فاکہانی میوہ فروش کی دکان. اب یہ دیکھیے لا نفی جنس کا اسم یہاں کیا ہے؟ مفرد کی شکل میں نہیں بلکہ مضاف کی شکل میں ہے. دکان کی اضافت فاکہانی کی طرف کی گئی ہے، تو مضاف ہو
یا شبہ مضاف ہو، اور مضاف بھی ہو تو نکرے کی طرف ہونا، معرفہ کی طرف نہ ہوگا، کیونکہ کوئی اسم جب نکرے کی طرف اضافت ہوتی ہے تو اس کے اندر نکارت رہتی ہی ہے، جیسے صحبت ہوگی اس کا اثر تو پڑے گا ہی۔ اگر اس کی اضافت معرفہ کی طرف ہو جاتی ہے تو اس کے اندر معرفہ ہونا پایا جاتا ہے۔ تو نکرے کی اضافت فاکہانی کی طرف ہونے کے باوجود ہے نکارت پائی جا رہی ہے، اس لیے کہ فاکہانی کیا نکرہ ہے۔ تو لا دکان فاکہانی قریب، سبق سے متعلق دیکھیے، دکان فاکہانی یہ لا نفی کے جنس کا کیا ہے؟ اسم ہے، اور لا نفی جنس کا اسم منصوب ہوتا ہے، اور یہ یہاں قریب اس کی خبر ہے، یہ مرفوع ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے مفرد کی شکل میں نہیں ہے بلکہ مضاف کی شکل میں ہے، اس لیے دکان فاکہانی ایسی صورت میں مورب ہوگا، مبنی پر فتح نہیں، مورب ہوگا۔ ترجمہ دیکھیے، یہاں سے کسی میوہ فروش کی دکان قریب نہیں ہے۔ لا شجرۃ رمان فی البستان، لا شجرۃ رمان، شجرۃ اس کی جمع شجر، رمان انار، یہاں پہ مضاف ہے، لا نفی جنس کا اسم کیا ہے؟ اسم مضاف ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ مورب سمجھا جائے گا، اور اس کو تنوین کی جب ضرورت پڑے تو تنوین آ سکتی ہے۔ تو دیکھیے، باغ میں انار کا کوئی درخت نہیں ہے۔ لا راکبا دراجۃ فی الطریق، تو لا نفی جنس کا یہ کیا ہو گیا؟ اسم ہو گیا، اور پھر بستان کیا ہے؟ خبر ہو گئی۔ لا راکبا دراجۃ فی الطریق، رکب یہ رکوب کے معنی ہوتے سوار ہونا، راکب سوار ہونے والا، درا جتن کے معنی ہوتا ہے سائیکل، اس کی جمع دراجات، راکب دراجہ سائیکل کا سوار، اصل راکب دراجات، تو اس کی اس کا اضافت کو ختم کر دیا ہے، تو اس میں فاعل جس طرح عمل کرتا ہے وہی عمل کر رہا ہے، راکب دراجتن سائیکل کا سوار، یہ شبہ مضاف ہے۔ یہ لا نفی جنس کا اسم جب مضاف ہو، شبہ مضاف ہو، ایسی صورت میں مورب سمجھا جاتا ہے، اس کو تنوین آ سکتی ہے۔ فی الطریق یہ خبر ہے، راستے میں کوئی سائیکل سوار نہیں ہے۔ لا ایمان لمن لا امانت، لا ایمان، لا کے بعد جو اسم آ رہا ہے وہ مفرد کی شکل میں ہے، مضاف یہ شبہ مضاف کی شکل میں نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ یہ نکرہ ہے، تو ایسی صورت میں مبنی پر فتحہ ہوگا، یاد رکھیے۔ اسی طرح کیا ہے یہاں بھی لا امانت ہے، لا دین لہو یہ بھی وہی ہے، لا عہد لہو کتنے ہیں جناب، اور اس کی خبر کیا ہے؟ لمن، اصل ہے لا ایمان موجود لمن، تو موجود کو حذف کر دیا ہے، لمن کو اسے قائم مقام کر دیا ہے۔ دیکھیے اس کا کوئی ایمان نہیں، جس کے پاس امانت نہ ہو، اور اس کا کوئی دین نہیں، جس کے پاس عہد و پیمان نہ ہو۔ لا مجدن فی عملہ مذموما، لا مجدن فی عملہ یہ شبہ مضاف ہے، اے مجد عملہ اپنے کام کا کوشش کرنے والا، یہ شبہ مضاف ہے، اور لائن فی جنس کا اسم جب شبہ مضاف ہو ایسی صورت میں مرب سمجھا جاتا ہے، اور اس پہ تنوین آ سکتی ہے، یہی وجہ ہے کہ مجدن پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح یہاں پہ مکسر ہے، مکسرن ہے،
تو اجد یجد ازداد کے معنی ہوتے ہیں، فی عمل کے معنی ہے تو کاموں کے اندر محنت کرنا، جدوجہد کرنا، مجدن جدوجہد کرنے والا. اور ضم یضم ضمن و مذمتن معنی ہوتا ہے مذمت کرنا، مذموم وہ جسے مذمت کی گئی ہو. اور اسی طرح ممدو وہ مدح یمدح مدحن کے معنی ہوتے تعریف کرنا، ممدو وہ جس کی تعریف کی گئی ہو. دیکھیے اپنے کام میں کوشش کرنے والا، کوئی اپنے کام میں کوشش کرنے والا قابل مذمت نہیں ہے، اور نہ کوئی اپنے کام میں کوتاہی کرنے والا قابل تعریف ہے. لعاصین اباہ محمود فی العشیرۃ، عصا یا سے عصیان کے معنی ہوتے ہیں نافرمانی کرنا. صفت کیسے کا آسن، یہی حالت نصب میں کیا ہو جاتا ہے آسین ہو جاتا ہے. محمود حمید یحمد حمدن کے معنی تعریف کرنا، محمود وہ جس کی کیا جائے، جس کی تعریف کی جائے، ان قابل تعریف. عشیرت اس کی جمع عشائر قبیلہ. تو یہاں دیکھیے آسین اباہو لائن فی جنس کا اسم جو کیا ہے شبہ مضاف ہے. اے آسی اباہو، اپنے والد کا نافرمان یا آسین اباہو دونوں برابر ہے. دیکھیں اپنے والد کا کوئی نافرمان قبیلہ میں قابل تعریف نہیں ہے. لا متنافسین فی الخیر نادمون، تنافس یا تنافس کے معنی ہوتے ہیں مقابلہ کرنا. متنافس، متنافس، متنافسان، متنافسون. اور لائن فی جنس کا اسم بننے کی وجہ سے یہی کیا بن گیا ہے متنافسین. سوال یہ ہے متنافسین فی الخیر، خیر کے اندر مقابلہ کرنے والا یا خیر کا مقابلہ کرنے والا، متنافسی الخیر یا متنافسین فی الخیر دونوں کر سکتے ہیں. گویا کہ یہاں پہ جو ہے یہ پورا جو ہے مشابہ مضاف ہے، تو لہٰذا کیا ہوگا یہ مرب سمجھا جائے گا. اور ندیم یندم ندمن و ندامتن کے معنی ہوتا ہے افسوس کرنا، نادم ہونا. دیکھیے خیر میں مقابلہ کرنے والے نادم نہیں ہے. لا کواکب لامعات فی السماء، کوکب اس کی جمع کواکب ستارے. اور لمع یلمع لمعا صفت اس کا لامع چمکدار، لامع لامعان لامعون لامعۃ لامعتان لامعات چمکنے والی ہے اس سمے آسمان میں. سوال سے متعلق ہے لا کے بعد جو اس میں آ رہا ہے یہ مفرد کی شکل میں ہے، مضاف نہیں شبہ مضاف ہے. ایسے صورت میں کیا ہوگا مبنی پر فتحہ ہوگا. ترجمہ دیکھیں آسمان میں ستارے ہیں، چمکدار نہیں ہے یا آسمان میں ستارے چمک نہیں رہے ہیں. لا امت اکثر دہاء من الانجلیس فیما اظن، امتن کی جمع قوم، اکثر زیادہ، دہا دہیہ یدہا دہاءن کے معنی ہوتے چالاک ہونا، مصدر ہے دہاءن چالاکی کے اعتبار سے، من الانجلیس انگریزوں سے، فیما اظن جہاں تک میرا خیال ہے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں. تو سبق سے متعلق دیکھیے لا امت یہ مفرد ہے، مضاف اور شبہ مضاف نہیں ہے، تو ایسی صورت میں مبنی پر فتحہ ہوگا. تو یہ اس کا کیا ہے اسم ہے اور یہ کیا ہے خبر ہے. اور دہاءن کو جو نصب پڑھ رہے ہیں وہ تمیز کے بنا پہ ہے، تمیز کے بنا پر ہے. دیکھیے
جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ کوئی قوم انگریز سے زیادہ چالاک نہیں ہے. برابر یہ رہی بس ہماری بحث ہماری لائن فی جنس کی. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، لہٰذا لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ساتھ ہی اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.